أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم خرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالی کے لیے انہوں نے کیا ہے شرکا، شریک بنائے ہیں خدا کے، الجن، جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ جنات ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں جو ان کی پرستش کرتے ہیں، جنات کی عبادت کرتے ہیں، اور جنات مختلف طرح سے اپنی عبادت کرواتے ہیں۔ کسی انسان کو آ کے تنگ کیا کہ تم میری عبادت کرو، کسی انسان کو کہا کہ تم میرے نام پہ ایک جانور ذبح کر دو۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس طرح جنات اس سے اپنی عبادت کرواتے بھی ہیں اور لوگ ان شیاطین اور جنات کی عبادت کرتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور ٹھہراتے ہیں شریک اللہ تعالی کے لیے جنات کو۔ وَخَلَقَهُمْ، اور اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ ہم کی ضمیر کدھر گئی؟ جنوں کی طرف، کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا، اور بعض حضرات نے اسے مشرکین کی طرف لوٹایا ہے کہ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے انہیں بھی پیدا کیا۔ جو شرک کر رہے ہیں انہیں بھی ہم نے ہی پیدا کیا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور انہوں نے بنایا اللہ تعالی کے لیے شریک جنات کو۔ اس میں جنس آ گیا نا، یعنی جتنے بھی جنات ہیں ان کی جنس، ان کے طبقے میں سے ان کو یہ خدا کا شریک بناتے ہیں۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے جنوں کو پیدا کیا۔ وَخَلَقَهُمْ، اور اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ ان مشرکین کو دیکھو، نالائکوں کو، خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ ایک یا یہ جو بہت سے اس طرف بھی گئے ہیں کہ خلقہم، ان جنوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، اور پھر یہ بھی ظلم کرتے ہیں کہ تراشتے ہیں اللہ کے لیے بیٹے۔ عیسائیت ساری کی ساری جس چیز پر بیس کرتی ہے، وہ بناتن، اور خدا کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی اس چیز کی دلیل نہیں ہے، اور اللہ تعالی کے لیے تراشتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں بغیر سمجھ کے۔ سمجھ سے کام لیں، ہوش سے کام لیں۔ مشرکین مکہ اور دنیا کی دیگر جتنی بھی مشرک اقوام ہیں ان میں دیویوں کا بڑا زور تھا، دیویاں بناتے تھے بہت زیادہ۔ مکہ مکرمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر قبیلے کی ایک دیوی تھی، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح بیٹی باپ کے گھر میں چلی جائے تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتی، باپ اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہے، بس بالکل اسی طرح یہ دیویاں جب خدا کے حضور میں چلی جاتی ہیں تو خدا کو وہ منا لیتی ہیں اور خدا سے علیہ باللہ یہ سارے کام کرا لیتی ہیں، تو یہ تو خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو انہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم، بغیر سوچے بغیر دلیل کے یہ اس طرح کرتے ہیں کہ بیٹے اور بیٹیاں یہ اس ذات پاک کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ سبحانہ، اللہ کی ذات ان تمام معائب سے پاک ہے، وتعالی، اور بہت دور ہے، اما یصفون، ان باتوں سے جو لوگ بتاتے ہیں۔ دو چیزیں ذکر کی، ایک فرمایا سبحانہ اور ایک فرمایا وتعالی، دونوں میں فرق ہے۔ سبحانہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس لائق ہی نہیں، سبحانہ اس کی ذات پاک اس لائق ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کے متعلق یہ کہے۔ اللہ تعالی پر جتنے بھی الزامات لگاتے ہیں لوگ، ان الزامات کو ہٹانا اور اس کی نفی کرنا یہ ہے تسبیح۔ تسبیح کہتے ہیں عربی میں اس چیز کو، سبح اصل میں کہتے ہیں تیرنے کو۔ تو تسبیح کے معنی یہ ہیں کہ جتنی بھی غلط باتیں خدا کی طرف منسوب ہیں ان باتوں کو ختم کرنا، یہ کہنا کہ اللہ تعالی کی بیٹیاں نہیں ہیں،
اللہ نے اپنے اختیارات ان چیزوں کو نہیں دیے. اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی اپنے بندوں کے نفع اور نقصان پہ قدرت نہیں رکھتا. یہ نفی کے جتنے جملے ہیں نا جن سے حقیقت میں اللہ ہی کی شان کو بیان کرنا ہے، یہ کہلاتے ہیں تسبیح. اور اس کے مقابلے میں حمد آتی ہے جو پازیٹو سائیڈ ہے کہ اللہ کے لیے خوبیوں کا اعتراف کرنا. مثلا یہ کہنا کہ نفع اور نقصان اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اللہ ہی اپنی مخلوق کے حالات کو جانتا ہے، اور اللہ تعالی ہی لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو بارشوں کو برساتا ہے. یہ جتنی پازیٹو سائیڈ ہے اسے کہتے ہیں حمد. اللہ تعالی نے دو الفاظ یہاں استعمال کر دی. ایک تو یہ فرمایا کہ سبحانہ ہوں، اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے لائق ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہ ہے ہی نہیں، اس کی چیز کی قابلیت ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس کی مخلوق میں سے ہیں کہ یہ بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں. اللہ کی ذات اس عیب سے پاک ہے. وتعالی، اور دوسری چیز بتائی کہ بہت دور ہے کس سے؟ عما یصفون، ان باتوں سے جو لوگ بیان کرتے ہیں. تعالی جو ہے علو سے نکلا ہے نا، اور علی اللہ کے ناموں میں سے علی ہے، وہو العلی العظیم. اور اللہ کی ذات جو ہے وہ علی ہے، بہت بلند و بالا ہے. تعالی بھی اسی سے کہ اللہ کی ذات بہت بلند ہے. اسی لیے یہ جو لفظ بولتے ہیں اللہ، تو بعض حضرات نے کہا کہ اس کے ساتھ اللہ کی کسی صفت کا ذکر کرنا مناسب ہے، یعنی مستحب ہے. اللہ تعالی یعنی اللہ جس کی ذات بہت بلند و بالا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جو ایسا پاک ہے کہ لائق نہیں ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، سبحانہ و تعالی، اور بہت بلند و بالا. کس چیز سے؟ ان تمام چیزوں سے عما یصفون جو کچھ مشرک لوگ اس میں بتاتے ہیں، اور اس کی ذات پاک کو تم